بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے سر تکریم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات وسط کا حضور صاحب العلا ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام حاضرین و ناظرین کی تمام طرح کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سرکاری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری پسندیدہ چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ حضور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی پسند کیا تھی؟ اطعام الجیعان، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری پسند وکسوۃ العریان، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا، اور عرض کیا حضور میری تیسری خواہش یہ ہے وتلاوت القرآن، کہ رب مجھے توفیق دے تو میں زیادہ وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزارا کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو معروف حدیث پاک ہے تلاوت قرآن کے حوالے سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی نے سن کے آگے اس حدیث کو بیان بھی کیا، اور پھر ساری زندگی خود اس حدیث پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بھی بنا کے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ بے پناہ پیار اور بے انتہا محبت تھی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر وقت آپ کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، اور قرآن مجید برہان رشید اس قدر پڑھا کرتے تھے، اتنا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے دیکھ کے، حالانکہ حافظ تھے، قرآن یاد تھا، اس کے باوجود دیکھ کر ناظرہ قرآن اتنا پڑھتے کہ آپ کا جو مصحف تھا، آپ کا جو قرآن تھا، اس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے، یعنی پڑھ پڑھ کے
لفظ مٹنا شروع ہو گئے تھے اور کاغذ پھٹنا شروع ہو گیا تھا، آپ اپنے قرآن کو اتنا زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارا ذرا انداز تھوڑا اس سے مختلف ہو چکا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ ہمارا شغف ختم ہو گیا ہے۔ ابھی رمضان کریم قریب آنے کو ہے، ہمارے دیہاتوں کے اندر بلکہ اب تو شہروں کے اندر بھی قرآن مجید بیچنے والے آ جائیں گے، ان سے ہم قرآن مجید خریدیں گے۔ شہروں کے اندر پیسوں کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، دیہاتوں میں تو آٹے اور دانوں کے بدلے بھی قرآن بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے، اور بلکہ بعض علاقوں میں تو ہاڑی سونی کے ادھار پہ بھی لوگ قرآن دے جاتے ہیں کہ قرآن اب لے لیں، ہم جو ہے نا وہ ہاڑی کے موقع پہ یا سونی کے موقع پہ آ کے آپ سے جنس لے لیں گے اتنی۔ وہ قرآن لیا اور قرآن لے کر مسجد میں رکھ دیا بس، اور پھر مسجد میں قرآن مجید برہان رشید کی بساؤ کا تعداد اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر قرآن رکھے جاتے ہیں الماریاں بند نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت ہوتا تھا قرآن مجید برہان رشید پڑھنے والے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ فلاں آدمی قرآن چھوڑے گا تو میں پڑھوں گا، وہ کہتا تھا اس کے بعد میری باری ہے، تیسرا کہتا تھا یار مجھے جلدی ہے، مجھے سورت پڑھنی ہے، پہلے مجھے عطا کر دو۔ یعنی پہلے قرآن پڑھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے، اب الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آگے مجھے بھی کھول لے۔ معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، خار ہوئے ہم تارک قرآن ہو کر۔ آج ذلت رسوائی بھی تو ہمارا مقدر اسی لیے ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا شغف کمزور ہو گیا، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، تلاوت قرآن کا ذوق معدوم ہو گیا۔ اور دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے قرآن پڑھنے والے، اور آج فجر کی نماز کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد ایک دو چار خوش نصیب لوگوں کے سوا قرآن کھولنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھایا کرتا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ حالت کس طرف چلی گئی کہ ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن پڑھے ہیں وہ بھی قرآن بے سہارا ہو گئے۔ یعنی یہ سوچ کے قرآن گھر سے اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا گیا کہ گھر میں کون سا کوئی پڑھنے والا ہے۔ دکھ کی بات ہے، یہ دو چار دن پہلے چند منٹ کے لیے، یہ چند گھنٹے کے لیے یہ ٹیلی فون کی ایک ایپ فیس بک بند ہو گئی تو قوم میں حال حال ہو گئی۔ جناب نیوز چل گئی، خبریں چل گئی کہ کیا ہو گیا ہے۔ کیا ایک لمحے کے لیے فیس بک بند ہوئی تھی اور کیا تمہارا کاروباری حیات بند ہو گیا؟ کیا تمہاری سانسیں بند ہو گئی؟ قوم ایک دوسرے کو فون کر کر کے پوچھتی ہے کیا تیری فیس بک چلتی ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تیری چلتی ہے؟ مگر افسوس پچھلے رمضان کا گھر کے اندر قرآن بند پڑا ہے، اگلا رمضان آنے کو ہے، اس قرآن کو کھولنے والا کوئی نہیں، اور قرآن فریادیں کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بھی ہاتھ لگائے، تو ہم اس کی زیارت کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر ہم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی گرفت میں کب آئیں گے کہ فیس بک بند ہو تو قوم پریشان ہو جائے، اللہ کا قرآن بند ہو تو ہمیں پرواہ کوئی نہ ہو۔ تو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ شغف اس قدر تھا، قرآن مجید کے ساتھ ربط اور تعلق اتنا گہرا تھا کہ اتنا قرآن کو پڑھا کہ قرآن مجید برہان رشید کے الفاظ سے مٹنا شروع ہو گئے اور اس کے ورق بوسیدہ ہو چکے تھے، لیکن اس قرآن کو حافظ قرآن ہونے کے باوجود اس قرآن کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے، یاد ہونے کے باوجود اس قرآن کو ناظرہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قرآن پڑھنے کا بھی ثواب دے اور رب مجھے زیارت قرآن کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ صرف موسمی سا تعلق رہ گیا ہمارا قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ۔ ہمارے گھروں کے اندر جب بالخصوص بیٹیوں کا
رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت گھر کے اندر قرآن کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ بھی ایک بڑا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جب بیٹیوں کی وہ رخصتی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو جناب باقاعدہ مخصوص شہروں میں جا کے جہاں جہاں کی آئٹم مشہور ہوتی ہے وہاں سے آئٹم خریدی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کپڑا لینا ہے، کہاں فیصل آباد کا اچھا ہوتا ہے، جیولری لینی ہے، کہاں ملتان کی اچھی ہوتی ہے، راول پنڈی سے لے آتے ہیں جا کے، اگر فرنیچر لے کے آنا ہے تو کہا چلو چنیوٹ سے لے کے آتے ہیں، اگر برتن چاہیے تو کہا چلو گجرا والا چلتے ہیں۔ ایک ایک ایٹم کے لیے ایک ایک شہر کا سفر کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کی باری آ جائے تو کیا کہتے ہیں، وہ گھر میں پڑا ہی ہے، تو بھائی سامان تو گھر بھی پڑا تھا، اور زیادہ مہربانی کی تو کیا کہا، ادھر بازار سے پکڑ کے لے آتے ہیں، قرآن تو قرآن ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا کمزور ہوا، اس قرآن کو لپیٹا اور لپیٹ کر بیٹی کے سر پہ صاحبہ بنا کے بیٹی کو گھر سے رخصت کر دیا، قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا جس بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے اس بیٹی کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ کیا وہ بیٹی قرآن کھولے گی بھی؟ کیا وہ قرآن کی تعلیمات کی عاملہ اور عالمہ بھی ہے؟ اور پھر بے رخی کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ قرآن بیٹی والوں کے گھر پہنچ گیا، دلہن کو اتار کے گھر لے گئے، سامان اٹھا کے گھر لے گئے، گاڑی والا کھڑا ہے اور پوچھا جاتا ہے کیا تجھے کرایہ نہیں ملا؟ کہا کرایہ تو مل گیا ہے، تو کہا پھر جاتے نہیں؟ کہا میاں یہ تمہارا قرآن گاڑی میں پڑا، اس قرآن کو اتار لو تھا کہ ہم بھی چلے جائیں۔ تو پھر وہ آگے سے کہتا معذرت میرا وضو نہیں ہے، میں وضو والا کوئی تلاش کر کے لاتا ہوں، اور پھر وہ گھر جا کے وضو والا تلاش کرتے ہیں۔ شادی والے گھر میں کوئی ایک بندہ وضو والا نہیں ملتا جو اس قرآن کو ہاتھ لگا سکے، حالانکہ وہ شکر کا موقع تھا، سارے کے سارے باوضو ہونے چاہیے تھے، سارے کے سارے نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے تھے، سارے کے سارے قرآن پڑھنے والے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے آج ہمارے ہاتھوں میت والے گھر وضو والا نہیں ملتا۔ میت کو جنازہ پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھہر جو ابھی لوگ وضو کرتے، تو پھر وہ خوشی والے گھر ہمیں وضو والا کہاں سے ملے گا؟ اور پھر وہ چاہتے نہ چاہتے قرآن اٹھایا، کسی نے لا کے بیٹی کے کمرے میں رکھ دیا، وہ 1-2-4 مہینے پڑا رہا کمرے کے اندر، ادھر سے اٹھایا ادھر، ادھر سے اٹھایا ادھر۔ اور جب رمضان شریف آیا، عید کی تیاریاں شروع ہوئی، گھر کی صفائیاں شروع ہوئی، تو بیٹی نے اپنے گھر کے بچے سے کہا بیٹا یہ قرآن مسجد میں رکھا ہو، ہمارے گھر میں کون سا کوئی پڑھتا ہے؟ کلیجہ دل کو آتا ہے جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں کہ جناب گھر میں ایک کپ ٹوٹ جائے بہو کا تو بہو گھر میں قیامت کھڑی کر دے، میری ماں کی نشانی تھی، میری ماں نے دیا تھا۔ تو ایک کپ ٹوٹا ہے تو پورے گھر کے اندر قیامت کھڑی کر دیا، میری ماں کی نشانی تھی، تو وہ قرآن وہ تیرے ماں نے دیا تھا، تیرے باپ نے دیا تھا، اور یہ وہ قرآن تھا جس کو میرے رب نے محمد مصطفیٰ کے مبارک سینے پہ نازل کیا تھا۔ اور وہ قرآن اٹھا کے تو کہتی ہے مسجد میں رکھا، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ تو کبھی نہیں کہا کہ بستر پڑے ہیں وہ پیٹی کے اندر، برتن پڑے ہیں الماریوں کے اندر، کپڑے پڑے ہیں وہ سوٹ کیسوں کے اندر، کسی نے پہنے نہیں ہے، استعمال کے نہیں ہے، غریبوں میں بانٹ، تو یہ تو نہ کہا۔ بھائی وہ سامان ہم سنبھال کے رکھیں، اور قرآن پہلی عید سے پہلے ہم رمضان میں اٹھا کے مسجد میں رکھوا دے، کیا سوچ کے کہ کون سا ہمارے گھر میں کوئی پڑھنے والا ہے، اور پھر ہم روتے پھرے کہ ہمارے گھر سے رحمت روٹ گئی ہے، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ آج ہم اس بات کا شکوہ و شکایت کریں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، اور میاں غلط سمجھا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کسی کے لیے جادو ٹونے کروائے۔ اصل بات یہ ہے جس گھر میں قرآن کھلتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جب گھر کے اندر قرآن کھلنا بند ہو جائے تو وہاں پر نزول رحمت نہیں ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہی ڈیرا لگائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، اتفاق سے قریب بچہ سو رہا تھا، سواری بندی تھی، آسمان سے ایک لائٹ آتی ہوئی نظر آئی، سواری ڈر گئی، گھوڑا بھدک گیا۔ صحابی رسول کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ اسی حال کے اندر صحابی رسول نے قرآن مجید برہان رشید بند کر دیا، وہ نور وہ لائٹ اوپر کی طرف چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ماحول نارمل ہوا تو پھر پڑھنا شروع کر دیا، وہ نور وہ لائٹ پھر دوبارہ گھر کے قریب آئی، اور سواری پھر بدکی، گھوڑا پھر ڈرا،
خوف ہوا کہیں یہ بچے کو پاؤں کے نیچے روند نہ دے، صحابی رسول نے قرآن بند کیا، سو گئے۔ صبح بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کے عرض کیا اللہ کے نبی، رات کو میرے گھر کے اندر یہ ماجرا پیش آیا تھا، ارشاد فرمائیے اس نور کے آنے میں حکمت کیا تھی؟ کیا صحابی رسول کا عقیدہ سنیے گا کتنا حسین تھا۔ صحابی کو پتا ہے معاملہ میرے گھر کا ہے، اور کریم نبی اپنے گھر میں بیٹھ کے جانتے ہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ حضور وہ کیا تھا ارشاد فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا جب تو تلاوت قرآن کر رہا تھا تو تیرے گھر کے اوپر اللہ کی رحمت کا فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو وہ فرشتہ صبح تک تیرے دروازے پہ رہتا، صبح تک وہ فرشتہ تیرے دروازے پہ رہتا۔ اور میاں آج ہم گھر کے اندر قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا شغف، ہمارا تعلق تو کمزور پڑ گیا ہے، اور گلا ہم دوسرے پہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا۔ اور میاں جادو ٹونا نہیں کیا، ہوا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بزرگ تھے، وہ سارا دن بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اور ان کے قرآن پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھروں سے بیماریاں چلی جاتی تھی، ٹینشنیں نہیں آتی تھی، مصائب و علام نہیں ہوتے تھے، نہ اتفاقیاں ناچاکیاں نہیں ہوتی تھی، کاروبار حیات میں برکت ہوتی تھی، رشتوں کی بندشیں نہیں ہوتی تھی، بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، ہمارے اچھے سفروں کے لیے اللہ تعالیٰ عزت والے رزق کے دروازے کھول دیتا تھا، اور یہ بزرگوں کے تلاوت قرآن کی وجہ سے تھا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج چونکہ ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا، آج ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا، وہ جو برکات کا نزول تھا وہ بند ہو گیا، تو جہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جائیں گے، رحمتوں کا نزول جب بند ہو جائے گا تو میاں پھر زحمتیں تو ڈیرا لگائیں گی نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار تو نمودار ہوں گے۔ آج جو کچھ ہمارے گھروں کے اندر نظر آتا ہے وجہ اور سبب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساری علامات و نشانیاں ہیں۔ آئیے گا سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ساتھ بڑا شغف تھا، اور ایسا شغف تھا کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو 2 نفلوں کے اندر اللہ کا پورا قرآن پڑھ دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھے حرم شریف کے اندر یعنی بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر کچھ تاخیر ہوگی عشاء کی نماز کے بعد۔ کہا میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ شریف کے قریب آیا تو میں مقام ابراہیم کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھا ہے، اور اس بندے نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اور کہا جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ راستہ کشادہ کر دیا جائے، گزرنے والے کو بتا دیا جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی پیچھے سے آئے ہاتھ لگا کے بتا دیا کہ میں نے نماز نیت لی ہے۔ تو نماز نیت کر ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ لگایا، پھر نماز نیت لی، اور پھر سورۃ فاتحہ شروع کر دی۔ عبد الرحمن تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حیران ہوا یہ بات دیکھ کر کہ عمر کے اس حصے کے اندر رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ شروع کی تھی، اور کہا اسی رات انہی 2 رکعتوں کے اندر میرے سامنے دیکھتے دیکھتے حضرت عثمان غنی نے حرم کے صحن میں پورا قرآن ختم کیا۔ تو یہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ محبت تھی کہ وہ قرآن کریم کو بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر مبارک زندگی اور مبارک زندگی کے بالکل آخری لمحات پڑھے جائیں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب آپ زندگی کے آخری ایام آپ کے بڑے دشوار تھے، اور شاید ہمارا اپنے اکابر کے ساتھ یہ بے رخی کا مظاہرہ ہے کہ ہم ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں، یعنی ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں، موازنہ نہیں کر رہا، صرف حقیقت کی جو ہے نا وہ حقیقت کو کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا معلیٰ کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کرنا ہمیں نظر آتا ہے، وہاں تو کربلا تھا، وہاں تو سامنے مد مقابل دیکھا جائے تو یزیدی تھے، امام علی مقام کا پانی بند کیا گیا تھا، اور یہ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے،
اور حاکم تھے مسلمانوں کے، امیر المومنین تھے، اور ان کا 1-2 دن نہیں 40 سے 50 دنوں تک سرکار عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں ان کے گھر کے اندر قید رکھا گیا۔ 40 سے 50 دن، اور آخری زندگی کے جو 50 دن ہیں آپ نے مسلسل روزہ رکھا ہے، اور افطار کرنے کے لیے کچھ موضوع چیز نہ ملتی، بس جو بھی پانی ہوتا یا کچھ مل جاتا تو اسے افطار کر لیتے اور اسی طرح روزہ رکھ لیتے۔ اور وصال سے 1 دن پہلے رات کو آنکھ لگی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، ساتھ میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت صدیق اکبر اور عمر بن خطاب بھی تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، یعنی جس طرح ہم کسی کا بخار چیک کرتے ہیں، کہا عثمان مجھے پتا ہے تجھے بڑی بھوک لگی ہے، کہا بس اب یہ صبر کا زمانہ ختم ہو گیا، فرمایا کل ہم تیرا روزہ حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھلوائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن پہلے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا عثمان صبر سے کام لینا، کل تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تیرے سامنے رب کا قرآن کھلا ہوگا۔ اور ایسے حالات دیکھ کر بھی سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے قرآن کا دامن چھوڑا نہیں ہے۔ اور جو امام الانبیاء نے بشارت خواب میں دی تھی، تو جب اگلا دن آیا، وہ جو باغی تھے، بلوائی تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہوا تھا۔ اور آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام سیدہ زینب ہے، انہوں نے اس وقت آواز دے کے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ تم اس بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کے دن سیام میں گزرتے ہیں اور راتیں اللہ کے قرآن کے ساتھ قیام میں گزرا کرتی ہیں۔ فرمایا تم اس بابرکت شخصیت کو شہید کرنا چاہتے ہو جو 1 رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل میں حضرت عثمان غنی پورے کا پورا قرآن پڑھ لیا کرتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے باوجود سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آپ کے سر کے اندر لوہے کی لٹ ماری گئی، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے سے لہو بہا، اور داڑھی کو چومتا ہوا وہ لہو کا قطرہ قرآن مجید برہان رشید کے اوپر آ کے گرا۔ اور آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کا وہ پارا اور وہ سورت کھلی تھی، قرآن بہتا بہتا اس لفظ پہ آ گیا، لہو بہتا بہتا ان لفظوں پہ آ گیا جس کو ہم پڑھتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کا مطلب کیا ہے؟ پس آپ کے لیے اللہ کافی، بس آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا وہ رب سننے والا بھی ہے، وہ رب جاننے والا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہا بتایا اے عثمان اگر تیری زندگی رب کے قرآن کے ساتھ گزری ہے تو قرآن تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اے قرآن کیا تجھے چھوڑے؟ فرمایا تجھے تو تیرا رحمان بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا اے عثمان تیرے لیے تیرا خدا کافی ہے۔ یعنی آپ کا لہو کا بہنے والا قطرہ جو قرآن مجید برہان رشید کے لفظوں پہ ٹپکتا ہے، اور وہ بھی عثمان غنی کو دلاسا دے رہا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، عثمان غنی آپ صبر کیجئے، حوصلہ کیجئے، آپ کا رب آپ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی و وافی بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا وہ رب سننے والا بھی ہے، وہ رب جاننے والا بھی ہے۔ تو سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو اگر پڑھا جائے تو آپ کا قرآن مجید برہان رشید کے ساتھ گہرا شغف تھا، اور اس لیے آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضور میری تیسری پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تلاوت القرآن، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ ابھی 2 دنوں کے بعد اللہ کو منظور ہوا، 3 دنوں کے بعد رمضان کریم کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب وہ اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کے فضائل و برکات بہت سارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ بخششوں کا مہینہ ہے،
बख्शिशों का महीना है। और बख्शिशों के महीने का मतलब क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया था, मन सामा रमदाना ईमानम व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। फरमाया वो बंदा जो ईमान और एहतिसाब से रोजा रखेगा, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उसके पहले गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। और साथ ही मेरे आका ने फरमाया था, मन काम रमदाना ईमानम व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। फरमाया वो बंदा जो रमजान की रातों में क़याम करता है। शारहीन हदीस ने इस हदीस के तहत लिखा कि इससे मुराद ये है कि जो लोग नमाज तरावी अदा करते हैं, ईमान व एहतिसाबा, ईमान भी उसका कामिल हो, फिर उसके साथ साथ उसका एहतिसाब भी हो, खुद एहतिसाब भी करने वाला हो। और कहा जो बंदा ईमान और यकीन के साथ नमाज तरावी पढ़ता है, अल्लाह ताला मेहरबानी यूं फरमाता है कि उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। तो रमजान करीम आ रहा है, तो इसके अंदर हमारे ये झगड़े न रहे कि जनाब फलाने वो 8 पढ़ते हैं तो हम ये इस मस्जिद वाले 20 पढ़ते हैं, हम तो 8 वालों के पास जाएंगे। और यार मुझे बताओ, एक दुकान से आपको फायदा ज्यादा मिलता हो, एक दुकान से कम फायदा मिलता हो, आप किस दुकान का इंतखाब करेंगे? बोलेंगे आप मेरे साथ जरा? यानी बच्चे को भी पता हो ना कि जनाब यहां से वो चुंगा मिलता है, मरूंडा मिलता है, बच्चा भी उधर जाता है। लेकिन हम रमजान की रात और मुबारक रातों में हम वो मस्जिद छोड़ के उस मस्जिद का इंतखाब करें जो 8 की सेल लगा के बैठे हैं, और जो कौम को छूट दे रहे हैं कि जनाब 8 पढ़ लो काफी है। और फिर कहते हैं जनाब अम्मा आयशा की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान में 8 रखते पढ़ते थे। हमने कहा बेवकूफ बना रहा है कौम को, ओए तरावीह गैर रमजान में होती कब है? सैयदा आयशा ने कहा रमजान और गैर रमजान में 8 रखते पढ़ते थे। और इससे मुराद नमाज तरावीह नहीं है, बल्कि इससे मुराद तो नमाज तहज्जुद है। हुजूर रमजान में भी नमाज तहज्जुद पढ़ते थे, गैर रमजान में भी पढ़ते थे। तो भैया अपने आप को ज्यादा फायदा वाली इबादत की तरफ लेके आइए। 20 रकातें नमाज तरावीह। और फिर ऐसा भी नहीं है कि पहली रकतों में हम पीछे बैठ के इंतजार करते रहे क्यों इमाम साहब ने 2 रुकू पढ़ने, और जब वो आखिरी रकतों में पहुंच जाए तो हम जल्दी से मिल जाए इमाम के साथ। ऐसा नहीं, बल्कि क्या हम शौक के साथ चाहिए तो ये कि हम इस अहल होते कि हम मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहे होते। या अगर हम पढ़ नहीं रहे तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, हम क़याम के अंदर हम 1 महीने में पूरा कुरान अल्लाह की तौफीक से सुन तो सकते हैं ना। आज से नियत कीजिए और ज़हन बनाइए अपना कि इंशाअल्लाह रहमान पूरे माह रमजान की पूरी तरावियां जमाअत के साथ और बगैर तकबीर औला फौत किए हुए हम ज़ौक और शौक के साथ मस्जिद में अदा करें इंशाअल्लाह। के बाद वैसे आपकी मट्टी है नहीं, और जरा थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। और ये भी बात याद रखना, इंशाअल्लाह कहने से ये लाजिम नहीं होगी, ये वैसे ही मौक़िदा है। ये अल्लाह के नबी ने इसकी ताकीद फरमा दी है, तो इसका एहतराम करना हम सब पे लाजिम है। और फिर उसके साथ साथ कुछ हमारे करने के काम मियाँ और भी हैं। रमजान आने से पहले बच्चे भी घर की लिस्ट बना के दे देते हैं हमें कि जनाब वो बेसन भी लेके आना है, तेल भी चाहिए है, फला सौदे भी घर के खत्म हो गए, वो भी पूरे कर दिए जाए। क्यों? ताकि रमजान में मुझे कोई टेंशन ना हो। और हम बार बार बच्चों से पूछते हैं होने जे कोई मंगाना तो मंगा लो, फिर रोजा मैनू तंग ना करियो। अल्लाह तौफीक दे तो घर का राशन पूरा हो जाएगा। ये होते रहते हैं, और यार रोजे उनके भी गुजर जाते हैं जिनके घरों में राशन नहीं होता। ये रमजान तो गजा के उन मजलूम मुसलमानों का भी गुजर जाएगा, और ये रमजान तो कश्मीर के फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का भी गुजर रहा है, उनका भी गुजर जाएगा, हमारा भी गुजर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये राशन तो हमने पूरा किया, क्या इससे पहले हमने कोई और काम भी किए जो करने के काम थे? और वो करने के काम बहुत लाजिम काम एक था। वो क्या था करने का काम? हमने रोजा रखा शौक के साथ, अल्लाह बख्श दे। तरावी पढ़ी ज़ौक के साथ, अल्लाह बख्श दे। सदकात और खैरात किए, अल्लाह बख्श दे। सारे काम अल्लाह की बख्शिश के लिए किए ना। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, और क्या तुम पसंद करते हो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? अब सब ने कहा मौला हाँ हमारा दिल करता है
تو ہمیں معاف کر دے۔ تو رب نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر مجھ سے بخشش مانگتے ہو پھر کیا کرو، مجھ سے بخشش مانگنے سے پہلے تم میرے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، کچن کا سودا سالف ضرور پورا کیجئے، بچوں کی عید کی شاپنگ ضرور لے کے دیجئے، اپنے گھر کی خوشیاں ضرور سمیٹیے، حق بنتا ہے، لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہیں بغل کے اندر میرا بھائی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں میری بہن وہ سحری کے وقت روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور بھائی کو یاد کر کے رو بھی رہی ہے، ناراض ہے بھائی اسے۔ میاں اگر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ کسی کے ساتھ ہماری قطع تعلقی ہے، خدا کے لیے معاف کر دیجئے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، خدا کے لیے معاف کر دیجئے۔ کسی کے بارے ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تعصب ہے، دشمنی ہے، نکال دیجئے۔ اور یہ ماہ مبارک آنے سے پہلے اپنے سینے کو پاک کر کے مدینہ بنا لیجئے۔ اور جب یہ سینہ دوسروں کے لیے یہ صفائی اور طہارت والا ہو جائے گا، پھر جب اس مہینے کا چاند طلوع ہوگا، ادھر ہمارا سینہ پاک ہو جائے گا، ادھر رب بدعمالیوں سے ہمارا نامہ اعمال صاف فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ بہت کرنے کے کام ہے، ایک کام اور کیجیے۔ بہت سارے الحمدللہ احباب بیٹھے ہیں جن کا تجارت کے ساتھ شغف ہے، بازار کے ساتھ تعلق ہے۔ رمضان آ جائے تو جناب بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس سال سوچئے گا کہ بازار گرم نہیں ہم نے کرنا، بازار نرم رکھنا۔ ناراض ہے میرا خیال؟ سبحان اللہ کہیں گے ذرا۔ بازار گرم نہیں، بازار بولیں گے ذرا میرے ساتھ، ادھر ہی رہے تھے آپ اثر تے جمعہ کٹھے ہی پڑھنے نا۔ ہاں کیونکہ سال چکے دی چھٹی تو میری بھی ہوندی ہے نا جی، میری مرضی کا جمعہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بازار گرم نہیں کریں گے بلکہ بازار نرم کریں گے۔ مطلب کیا؟ جائز منافع لیجیے، آپ کا حق ہے۔ ناجائز منافع اکٹھا کر کے صدقات و خیرات کے لیے تجوریوں کا منہ کھولنا، او میاں یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ جائز منافع لیا جائے اور جائز منافع سے اپنے گھر کا نظام بھی چلایا جائے اور اللہ کے بندوں پر صدقات و خیرات بھی کیا جائے۔ یہ کام ضرور کیجئے، انشاءاللہ الرحمن دنیا بھی بھلی ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ اعلان سماعت کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی رمضان کریم بعد از نماز ظہر اسی جامع مسجد کے اندر مختصر درس حدیث ہوا کرے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا حاضری کی۔ تو تمام احباب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ نماز ظہر یہاں ادا کیجئے، پورا مہینہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد درس حدیث ہوا کرے گا۔ اور آپ کا یہ رمضان کیلنڈر ہمیشہ کی طرح آپ کے اس ادارے نے چھاپ کے یہ آپ کے لیے پیش کر دیا ہے، بڑا بھی اور پاکٹ سائز ایک چھوٹا کیلنڈر بھی ہے تاکہ آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکیں، تو اس کو بھی قبول کیجئے۔ اور اس کے پیچھے کچھ جامعہ کا تعارف لکھا ہوا ہے، کچھ ضرورتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی ضرور پڑھیے گا تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ گیٹ پہ آپ کو مل جائے گا، ضرور وصول کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔